بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جامعہ اور جامعہ کی فروعات سے مختلف مسابقات میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لانے والے ہمارے طلبہ عزیز اور ان کے اساتذہ، اسی طرح جامعہ سے تشریف لانے والے ہمارے اساتذہ کرام، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس تاریک دور میں محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ایسے مشغلے میں مشغول کیا ہے جو دنیا کے مشغلوں میں سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ ہمارے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جسے علم کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ منسلک کرے، یہ محض اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوتا ہے، اور اللہ اس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو امام محمد بن الحسن الشیبانی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ محمد تم کیا لے کر آئے؟ امام محمد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ما وضعت العلم فیک الا لاغفر لک، میں نے تجھے علم اسی لیے دیا تھا تاکہ میں تیری مغفرت کروں، جا میں نے تیری مغفرت کر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کو جب اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے، علم کو جب اخلاص کے ساتھ تقسیم کیا جائے، یعنی پڑھایا جائے اور امت تک پہنچایا جائے، تو اس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ علم کی برکت سے اللہ اسے عزت کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں، جو دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، اور اسی علم کی برکت سے آخرت کی سب سے بڑی نعمت یعنی مغفرت سے اللہ مالا مال فرماتے ہیں۔ تو علم اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر اسے اس طرح سے حاصل کیا جائے جس طرح سے اسے حاصل کرنے کا حق ہے، اس پر عمل کیا جائے اور اس علم کو انسانوں تک پہنچایا جائے، تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت
کہ عظیم نعمت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اسی علم کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، اسی علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے فطروں سے ہماری حفاظت کی ہے جن فطروں میں دنیا میں بسنے والے انسان مبتلا۔ لہذا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین نے علم کے حصول پر جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو ہمارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ قیامت تک اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اب ہمارے اس دور میں جب کہ لوگ پڑھنے پڑھانے سے اور علم پر محنت کرنے سے کترا رہے ہیں، ایسے زمانے میں اردو اور عربی زبان میں علماء بہت ساری ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں جن کتابوں میں علماء کے علم کے خاطر قربانیوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، حضرات روات حدیث، حضرات محدثین، حضرات فقہا اور مختلف میدانوں کے علماء نے کیسی عظیم قربانیاں اس دین کی حفاظت کے لیے علم کے خاطر پیش کی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلہ میں پوری کتاب لکھنے کے بعد اخیر میں آپ لکھتے ہیں کہ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جن کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کتابیں ایسی جگہ پر لکھی گئی جہاں پر اے سی لگے ہوئے تھے، یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر لکھی گئی، یہ سمندر کے کنارے پر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ آپ فرماتے ہیں ان کتابوں کے پیچھے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کتابوں کے پیچھے ہمارے علماء نے اپنا خون قربان کیا، ان کتابوں کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء نے اپنی زندگیاں قربان کی، ان کتابوں کے پیچھے ہمارے علماء نے، ہزاروں علماء نے اپنا مال قربان کیا۔ امام یحییٰ ابن معین جو جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کے اقوال کو یاد کرنے والے سب سے بڑے محدث ہیں۔ انسانی تاریخ صرف تاریخ امت محمدیہ میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور ان کی امتیں آئی، ان تمام امتوں میں اگر کسی کو شرف حاصل ہے کہ اپنے نبی کے کلام کو یاد کیا تو یحییٰ ابن معین کہ کچھ چھوڑا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وراثت میں 1,00,000 سے زیادہ دینار ملے، ہمارے زمانے میں وہ کروڑوں میں جاتے ہیں۔ میں نے علم کے خاطر اسے ایسا قربان کیا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی تھی، سب حدیث کے لیے میں نے قربان کی۔ امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر یحییٰ ابن معین سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانیوں کی برکت سے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے اعزاز میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ اس پر لٹایا
کہ یہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر بٹھایا جائے. تو ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی. آج تو ہمارے زمانے میں علم کے لیے کوئی زیادہ قربانی نہیں دینی پڑتی. اس زمانے میں کلاسیں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں پنکھے اور لائٹ نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں کتاب بھی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں قلم بھی نہیں ہوتے تھے. کسی سے حدیث سنی تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو اسے اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے. کوئی چھپی چھپائی کتاب آپ کو ملتی نہیں تھی. خود ہی لکھنا پڑتا تھا. امام دارقطنی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام دارقطنی کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور علم حدیث کے حصول کے لیے گئے اور حج کا زمانہ ہے تو عرفہ کے میدان میں حدیث کے 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقہ ادھر لگا ہے اور ایک حلقہ ادھر لگا ہے. اب دونوں محدث حدیث بیان کر رہے ہیں. امام دارقطنی کو دونوں سے حدیث سنی، ان سے بھی سننی تھی اور ادھر والے جو محدث ہیں ان سے بھی سننی تھی. امام دارقطنی حلقے کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچتے کہ کیا کروں میں. اگر ادھر جاؤں گا تو ادھر والی حدیث چھوٹ جائے گی، اور اگر ادھر گیا تو ادھر والی حدیث چھوٹ جائے گی. تو دونوں حلقے کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں کا سنتے ہیں. اب جب حلقہ ختم ہوتا ہے تو کلاس میں کچھ ہوتے ہیں مستی مذاق کرنے والے طلبا ساتھی، تو وہ ان کا مذاق کرنے لگے. کہا کہ کدھر بیٹھا ہوں، ادھر کا سن رہا تھا یا ادھر کا سن رہا تھا؟ عجیب ہے، بیچ میں بیٹھ گیا. نہ ادھر کا سنا ہوگا نہ ادھر کا سنا ہوگا. تو ان کو آ گیا غصہ. انہوں نے کہا ادھر بیٹھ. کون سے حلقے میں بیٹھا تھا؟ اس نے کہا کہ میں کس طرح کے حلقے میں. کہا کون سی حدیث سنائی ذرا بتا. تو وہ بیچارہ بتا نہیں سکا. دو چار بتانے کے بعد خاموش ہو گیا. پھر دوسرا کہا تو ادھر بیٹھا تھا. کہا ادھر. کہا سنا کون سی حدیث وہ حدیث نے سنائی اس حلقے میں. اس نے بھی دو چار سنائی، خاموش ہو گیا. کہا سنا. کہا کسی نے لکھی ہے تو لکھا ہوا لے کر میں سناتا ہوں. بیک وقت دونوں محدثین سے جتنی حدیثیں گھنٹے 2 گھنٹے سبق میں سنی تھی سند کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بغیر غلطی کے ساتھ حدیثیں سنا. اور فرماتے ہیں کہ ایک غلطی نہیں ڈالی ہوئی. اللہ رب العزت نے دنیا کی سائنس بھی پھیلائی امام دارقطنی کے پاس. سائنس کہتی ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتا ہے. دارقطنی ایک وقت دونوں کو سنتے ہیں اور صرف سنتے نہیں ہیں، پورا کا پورا یاد کر لیتے ہیں، ایسا جیسا کہ کسی ٹیپ ریکارڈ کے اندر میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کی برکت سے انہیں حافظ بھی ایسے. یہ ان کی قرآن، ان کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد ہوتی تھی جس کے لیے اللہ رب العزت نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں ملے گے. ہم تو بہت راحت کی زندگی میں کہ رہنے کے لیے کمرہ ہے، کھانے کے لیے انتظام ہے. وہاں کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا. کھانا بھی خود ہی اپنا انتظام کرنا. مگر ان کے یہاں پر وقت کی اتنی قدر ہوتی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک شام کا کھانا کبھی میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میں پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا تھا اور میری بہن مجھے کھانا کھلا دیتی تھی. کیا کھلایا اور کیا کھایا مجھے کچھ پتا نہیں چلتا. ایسا ہی ہے ماں. تو اس لیے ہمارے طلباء کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنی ساری فیسلٹی کے ساتھ، اتنے سارے انتظامات کے ساتھ علم دین کے حصول کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمیں ان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے مگر ہم محنت نہیں کرتے. ہم تو گاؤں میں سے بھی کوئی آ گیا تو اس کو چاچا بنا دیتے ہیں. امی کے گاؤں سے آیا تو ماموں نہیں ہے تو اس کو بھی ماموں بنا دیں گے اور بولے گی کہ حضرت وہ ماموں آئے نا تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں. جبکہ کوئی ماموں کا رشتہ اس کے ساتھ ہوتا
نہیں، بلکہ ماموں کا اور اس کا جھگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سبق میں حضور ضروری ہے. اگر آپ ایک دن سبق میں نہ کرو گے تو 40 دن کی برکت سے محروم کر دیا جائے. کتنے دن کی برکت سے؟ 40 دن کی برکت سے محروم کر دیا. لہذا اس بنا پر فطروں کے اس دور میں ہمیں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم محنت کریں. حکیم محمد مجدد جمیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فطروں کے دور میں آپ کے اندر اگر صالحیت اور صلاحیت ہے تو آپ فطروں کا مقابلہ کرو گے، ورنہ آپ فطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اللہ نہ کرے آپ بھی فطرے میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے صالحیت بھی ضروری ہے اور صلاحیت بھی ضروری ہے. یعنی علمی اعتبار سے بھی آدمی مضبوط ہونا چاہیے اور صلاح و تقویٰ بھی ہونا چاہیے. نماز، روزہ، سب چیزوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے. ذکر و اذکار، ان سب چیزوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے. تو کہاں فتنے سے بچ سکتا ہے. اگر دو میں سے کوئی ایک رہا تو کبھی بھی کسی بھی فتنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ مبتلا ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ایسے ایسے فتنے وجود میں آتے ہیں، آپ سنتے ہیں کبھی شکیل بن حلیف کا فتنہ ہے، تو کبھی کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مہدی بن جاتا ہے اٹھ کے، تو کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے عیسیٰ بن جاتا ہے. اور لوگ اتنے بیوقوف کہ اس کے پیچھے چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے عقائد کی حفاظت اس زمانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے علماء کی، کہ ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست کرنا ہے اور پوری امت کے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کرنی ہے. حضرت عبدالرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابی بن کعب کے پاس سے ہم اور فتنے شروع ہو چکے تھے. تو فتنوں کے زمانے میں ہم نے حضرت عبدالرحمن بن ابزہ سے پوچھا کہ عبدالرحمن بن ابزہ کہتے ہیں تو ابی سے پوچھا ہم نے کہ اے ابی من مخرج منہا، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن فازداد القرآن ایمانا. کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان کو سیکھا، اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا، پھر قرآن کی برکت سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قرآن سے پورے حافظ ہیں، حفظ کرتے ہیں، وہاں تک قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حفظ کے بعد قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. اس کے بعد جن کو تراویح پڑھانی ہے اور معلوم ہے کہ 5-10 ہزار روپے سے ہدیہ ملنے والا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. اور جس کو ہدیہ بھی لینا ہے وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے. تو ہم نے قرآن کریم کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. نہیں، قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. لہذا اس بنا پر قرآن کریم پر محنت کرنا، اس کی تلاوت پر محنت کرنا، اس کے سمجھنے پر محنت کرنا اور ان سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے پر محنت کرنا، یہ ہم طلباء اور علماء کی ذمہ داری ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کے سائے کو دائر ہم پر عافیت کے ساتھ برقرار رکھے، وہ فرماتے رہتے ہیں کہ جامعہ جو کچھ ہے وہ قرآن کی برکت ہے. ہم نے قرآن کو اپنی محنت کا محور بنایا تو اللہ رب العزت نے ہمارے سارے مسائل کو حل کیا. لہذا قرآن کے ساتھ وابستگی کیا ہے؟ ضروری ہے. اپنے عقیدے کو درست کرنا. چھٹیاں آ رہی ہے، چھٹی میں گھر جائے تو گھر میں جا کر بھی اپنے گھر میں بھی عقیدے کی تعلیم کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشت سما، اس میں عقیدے بہت اچھے انداز میں بیان کیے. تو کچھ نہیں تو کم سے کم گھر میں اسی کی تعلیم کریں. آج امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے، 90% سے زیادہ طبقہ ایسا ہے جس کو عقیدہ ہی معلوم نہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے.
یہ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں. اس لیے میں 20 سال سے بولتا چلا آیا ہوں, ہمارے تبلیغ کی جماعت کے ساتھیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ فضائل اعمال پر تو محنت کرتے ہیں مگر مسائل اعمال پر محنت نہیں کرتے, جبکہ مسائل پر محنت کرنا بھی فضائل کی طرح ضروری ہے, کیونکہ فضائل کو سننے کے بعد ترغیب پیدا ہوتی ہے, آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا, مگر اس پر عمل تب صحیح ڈھنگ سے کرے گا جب اس کو مسائل کا علم ہوگا. لیکن اس کو مسائل بھی معلوم ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی بھی کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا کیا کر دیں گے شروع. یہ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے, لہذا عقائد اور مسائل ان دونوں سے واقفیت کی کیا ہے ازحد ضروری ہے. تو ہمارے طلباء کو انشاءاللہ ہم لوگ محنت کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال جامعہ کا جو شاہراہ ہے علم کا شمارہ ہے اس کو خاص طور پر عقائد پر لایا جائے, اور پوری جتنے بھی ہمارے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں, ہمارے مدارس میں پورے ہندوستان بھر کے طلباء ہیں, ان کو اس بات کا آمادہ کیا جائے کہ اپنے گھروں میں, اپنے گاؤں میں اور جہاں آپ تراویح کے لیے جائیں وہاں پر اس سال ایک ہی محنت کرے کہ امت کو عقیدے سے جوڑے اور امت کو قرآن کے ساتھ جوڑے. یہ امت جب عقیدہ اور قرآن اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ ابتداء کی آندیاں خود ہی کافر ہو جائے گی. جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر اپنے باطلہ خود ہی اپنا دم توڑ دیں گے. جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور مسائل کا علم اور قرآن سے وابستگی ہو جائے گی تو کوئی آنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے عقیدے مضبوط ہیں. کیسا کہ قرآن کریم میں جو مکہ مکرمہ میں 70 سے زیادہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی, وہ ساری کے ساری صورتیں اس پر عقیدے کی محنت کی گئی. قیامت کا تذکرہ 30ویں پارے میں 2 یا 3 صورتیں ایسی ہیں, سورہ بینہ اور سورہ زلزال وغیرہ, جو مدنی ہے, ورنہ ساری صورتیں مکی. آپ دیکھیں گے اس میں موت کا تذکرہ, اس میں قیامت کا تذکرہ, اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ, قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا, جہنم کا تذکرہ, جنت کا تذکرہ, تو پورا عقیدہ. تو صحابہ کا عقیدہ کیسے مضبوط کیا گیا؟ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی کوئی کتاب لکھی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس میں اس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی کہ ان کا عقیدہ خود بخود کیا ہو گیا, مضبوط ہو گیا. اسی لیے ہر نماز کے اندر میں طوال مفصل, قصار مفصل, اوصال مفصل کو پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے سورہ حجرات سے لے کر یہاں آخر تک تو آپ اس میں مسائل والی صورتیں نہیں پائیں گے. آپ ان صورتوں کے اندر میں عقیدے ہی ذکر کیا گیا. مگر ہمارا مسئلہ کیا ہے, صحابہ کا مسئلہ کیا تھا, وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے تو وہ خود قرآن کو سمجھ لیتے. جہاں کوئی مشکل تعبیر آئی نہیں سمجھ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے, دریافت کر لیتے تھے, تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم تو اردو بولتے ہیں, ہندی بولتے ہیں, مراٹھی بولتے ہیں, گجراتی بولتے ہیں, تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. مگر جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھئی نماز میں جو پڑھایا جا رہا ہے تو ہمارا مصلی اور ہمارے پیچھے پڑھنے والا اسے سمجھ کر سنے اور سمجھ کر پڑھے تو خود بخود عقیدہ بھی کیا ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. بہرحال جامعہ اپنے ماتحت چلنے والے ان مدارس میں کوشش کرتا ہے کہ تعلیمی اور علمی فضا برقرار رہے. لہذا سال کے آخر میں اختتام پر مسابقات کا انعقاد کیا جاتا ہے. ہمارے جامعہ میں بھی پچھلے تقریباً 15 دن تک مسلسل مسابقات, الگ الگ قسم کے مسابقات ہوتے رہے. نحو صرف کے, فقہ کے, بلاغت کے, تحریر عربی میں, انگریزی میں, اردو میں, مصادرہ شعریہ عربی میں, اردو میں, تو بہت سارے ایسے پروگرام ہوئے. ماشاءاللہ اس دن ہم نے سب نکالا تو تقریباً 1600 سے زیادہ طلباء نے مسابقات میں شرکت جامعہ میں, اور ان کو جامعہ نے انعام کتنا دیا, 65 سے 70 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے. کیوں؟ پیسہ مقصود نہیں ہے, وہ اس لیے تاکہ محنت کے ساتھ طلباء اپنے کام میں لگے رہیں. تو ماشاءاللہ شاہپور سے بھی یہاں پر ہمارے طلباء ہیں جس کی رپورٹ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کون سی فلاں میں کتنے طلباء ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے
کہ ہم لوگ چونکہ باہر کی کوئی چیز یاد نہیں کر پاتے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا قرآن کا مسابقہ ہوگا. اگر آپ نوصف پڑھ رہے ہیں تو نوصف کا مسابقہ ہوگا. اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث کا مسابقہ ہوگا. تو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا طلبہ محنت سے پڑھتے نہیں ہیں تو مسابقہ کے بہانے وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں انہیں یاد ہو جاتی. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ مسابقے کے بہانے اس پہ پختگی آ جائے, اور جب پختگی آ جائے تو ایک مرتبہ نہ وہ سب آپ کی اچھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے کے راستے کیا ہو جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں. لہذا اس بنا پر جنہوں نے اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے لیے انشاءاللہ یہاں پر بھی فائدہ ہے, اور اس پر عمل کیا تو آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور جن لوگوں نے محنت نہیں کی تو ان کے لیے یہاں پر بھی پریشانی ہے اور وہاں پر بھی پریشانی ہے. اس لیے ہمارے جن طلباء نے محنت کی, جن اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی, ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص اور الہیت کے ساتھ اپنی رضامندی کے خاطر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیونکہ آگے لمبا سفر ہے, جلدی جانا بھی ہے, اس لیے مولانا مجاہد صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ نتائج کا اعلان کریں اور اس کے بعد سفر کی روانگی کے آداب جلدی اعلان کریں. جزاک اللہ کی چشم باز کردی مرحبا جانے جان باز کردی من تو شدن تو من شدی من تن شدن تو جا شدی تاکس نہ گویر بادی عظیم بندی گرم تو دیگری. جزاک اللہ کی چشم باز کردی. یہ تھے ہمارے سرپرست مدد مولانا حذیفہ صاحب پستانی حفظہ اللہ ورعاہ. ہم تمامی جو ہے جامعہ خالد بن ولید اور اہلیان شہر وجے پور و اطراف وکنہ کی طرف سے جو ہے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ آئی ہوئی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کی دعوت پر آئے ہوئے تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے تمام مدرسہ خالد بن ولید اور جامعہ خیر النساء اور شہر وجے پور و اطراف وکنہ کے تمام لوگوں کی جانب سے جو ہے حضرت کا جو استقبال کرتا ہوں, حضرت جو استقبال کو قبول کرتا ہوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى